باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ اپنے محترم سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے ایام عزا کے حوالے سے عرض تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جس حدیث کی تلاوت کی گئی اس میں رسول گرامی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، وسفینۃ النجاہ، اور نجات کی کشتی ہیں۔ عزیزان محترم، دو القاب امام حسین علیہ السلام کے اس طرح سے ہیں کہ جو بقیہ القاب کی نسبت بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، یا یہ کہا جائے کہ ان کی تأثیر ہماری زندگی میں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ پہلا لقب جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ سار اللہ کا ہے۔ سار عربی زبان میں خون کو کہا جاتا ہے، یعنی سار اللہ یعنی اللہ کا خون، خون خدا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس امام حسین علیہ السلام کے اس لقب کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سار اللہ سے مراد وہ شخص یا وہ ہستی ہے کہ جس کے خون کا طلبگار ذات الہی ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ان کے خون کا طلبگار ہے، یا فقہی زبان میں جو کہا جاتا ہے کہ ولی دم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو ولی ہے، جو ان کا انتقام لینے والا ہے، وہ خود خداوند متعال کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے امام حسین کو سار اللہ کہا جاتا ہے۔ زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ، کہ یہ سار اللہ کا جو لقب ہے، ائمہ معصومین میں سے دو ہستیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، ایک مولا کائنات کو اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کو۔ کیونکہ اس کی وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں ائمہ کے درمیان کے جن کے خون ناحق کو زمین پر بہایا گیا، یعنی جن کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا، لہٰذا انہیں سار اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک لقب امام حسین کا یہ ہے۔ ایک دوسرا لقب جو امام حسین کا اس حدیث میں کہ جو کہ معروف و مشہور حدیث ہے پیغمبر گرامی کی کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، یعنی دو خصوصیات امام حسین میں بہت زیادہ واضح اور عیاں طور پر پائی جاتی ہیں، ایک ان کا سار اللہ ہونا اور دوسرا ان کا مصباح الہدی ہونا۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ کی جو صفات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ عام انسانوں کے جو القاب اور ان کی جو صفات ہوتی ہیں ان کی طرح ہوں۔ ائمہ کی جانب القاب اور صفات کی جو نسبت دی جاتی ہے وہ حقیقی ہے، وہ واقعاً خون خدا ہیں اور واقعاً وہ مصباح الہدی ہیں۔ یہاں پہ یہ ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ اب چونکہ ان کی نسبت ائمہ کی طرف حقیقی ہے، لہٰذا ان کے آثار بھی زندگی میں یا اس کائنات میں ان کے آثار بھی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ سار اللہ کا جو لقب ہے امام حسین کا، اگر آج آپ دیکھتے ہیں امام حسین اور مکتب کربلا سے متاثر ہو کر جو دنیا میں حماسہ پایا جاتا ہے، جو انقلابیت پائی جاتی ہے، حسینی تحریک کی جتنی بھی انقلابیت ہے وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے اس لقب اور ان کے اس اسم کی یہ اس کا پرتو ہے یا اس کے اثرات ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی عزاداریاں ہیں، جتنا بھی ماتم ہوتا ہے، وہ در حقیقت امام حسین کی اس مظلومیت یا ان کے اسی لقب کے اثرات ہیں۔ اور اسی طرح کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مصباح الہدی بھی ہے، یعنی یہ ہدایت کا چراغ ہیں۔ نور امامت، نور امام حسین سے انسان ہدایت کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ جہاں ایک معاشرے کو انقلابیت
اور بیداری کی ضرورت ہے، شور اور حماسے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ہدایت اور نور کی بھی ضرورت ہے۔ تو امام حسین کے مکتب پر چلنے والوں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین کے یہ جو دو القاب ہیں، ان کے وجود کی یہ جو دو تجلیاں ہیں، دونوں سے پوری طرح فیضیاب ہوں، کہ جس طرح ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں، ان کی قربانی کو اور ان کے خون کی یاد کو ہم نے زندہ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح امام حسین کے نور کو اور ان کی جو ہدایت کا نور ہے اس کو بھی زندہ رکھنا اور اس ہدایت سے اپنی زندگی کا راستہ حاصل کرنا، اپنی سعادت اور نجات کے لیے راستہ جو ہے ڈھونڈنا اور اس کے اوپر چلنا بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا جہاں پہ انقلابیت ہو وہاں پہ نور ہدایت بھی ضرور ہونا چاہیے۔ تو امام حسین کی ذات سے اگر ہم صرف ان کے اس ایک پہلو کو لیں، اگر ہم صرف اور صرف عزاداری اور ان کے ماتم کو زندہ رکھیں، امام حسین کے پیغام کو، ان کی ہدایت کو زندہ نہ رکھیں، تو ہم حقیقی معنی میں حسینی نہیں بن سکتے۔ ایک آخری بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کا جو سار اللہ کا لقب ہے اس کے اثرات اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں آج عزاداری ہے، غم ہے، ماتم ہے، مجالس ہیں، یہ انسان گمان نہ کرے کہ یہ ہم ان عزاداریوں کو انجام دے رہے ہیں، ہم یہ ماتم انجام دینے والے ہیں۔ در حقیقت یہ امام حسین کی مظلومیت اور ان کے سار اللہ ہونے کا اثر ہے کہ اس نے پوری کائنات کو اپنے زیر اثر لے لیا ہے۔ اب یہ جو بھی آپ جلوے دیکھتے ہیں مظلومیت کے اور کربلا کے حوالے سے، یہ خود امام حسین کی ذات کی برکات ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اربعین کے موقع پہ انسانوں کا ایک جم غفیر، ایک دریا امٹ آتا ہے کربلا کی جانب، تو یہ لوگوں کا ارادہ نہیں ہے بلکہ امام حسین کا جو لقب ہے، یہ سار اللہ، یہ اس کی اثرات اور اس کی برکات ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں امام حسین کے حقیقی پیرو بننے کی سعادت نصیب کرے۔ جس طرح ہم امام حسین کے سار اللہ لقب سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور محرم مناتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، بالکل اسی طرح ہدایت کی روشنی بھی امام حسین کے مصباح الہدیٰ لقب کے سائے میں ہم اپنی زندگی میں ہدایت اور نور کو بھی حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔